بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الطہارہ کے ذیل میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا جن سے وضو کرنا جن کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسائل پڑھتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، غسل واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، مگر چونکہ فقہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی اصلاً قرآن و سنت سے ہی لیے گئے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد بھی قرآن و حدیث ہوتی ہے۔ تو اس چیپٹر میں آپ کو وہ احادیث ملیں گی جن کی بنیاد پر ہمارے علماء فقہ جو ہیں انہوں نے مسائل کو مستنبط کیا اور وضو اور غسل اور طہارت کے دیگر معاملات کو بیان کیا۔ بعض باتیں ایسی بھی ذکر ہوتی ہیں، ظاہر طہارت کے مسائل ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ ہے، تو عام حالات میں جن پر ہم گفتگو نہیں کرتے شرم کے معاملے ہوتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ چیز جو ہمارے لیے ہماری نمازیں درست ہیں یا نہیں ہیں، پاکیزگی اس کی بنیاد ہے، اگر ہم اس کے بارے میں شرم کے بارے میں بات نہ کر سکیں تو گویا ہم اپنے فرائض و واجبات پر ہی عمل نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی کہ انصار کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں کہ شرم انہیں شریعت کے مسائل کے سمجھنے کے اندر رکاوٹ نہیں بنتی، ان کی وہ شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے سوال کرتی ہیں، اور ان کا جو ایک عورت کا جو شرم ہے وہ شرعی مسائل کے فہم میں اور اس کے بارے میں پوچھنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس بنا پہ سرکار نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے، یعنی طہارت جو ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے، اس کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور وضو کا جو طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وضو انسان پاکیزگی دو طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ اس کا پہلا اور معروف طریقہ پانی ہے، وضو کرتا ہے پانی سے۔ اگر کسی وجہ سے پانی دستیاب نہیں ہوتا یا پانی دستیاب ہے مگر انسان کسی بیماری، کسی خوف، کسی عذر کی وجہ سے پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو شریعت تیمم کی اجازت دیتی ہے۔ اس صورت میں جب پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہے مگر استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، خواہ وہ بیماری کی وجہ سے ہے، خواہ وہ بعض عذر خوف بھی ہوتا ہے کہ پانی ساتھ ملتا ہے مگر دشمنوں سے جان کا خطرہ ہے کہ ہم جا نہیں سکتے وہاں تک، وگرنہ جان کا خطرہ ہے، اس صورت میں بھی تیمم ہوتا ہے۔ تو جو شخص پانی اور تیمم دونوں چیزوں پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے علماء کے دو قول ہیں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس پہ نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور طہارت کا سبب اس کو میسر نہیں ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ فاقد الطہورین کہلاتا ہے، نہ اس کو پانی کی استعمال کی اس کے اندر طاقت ہے نہ مٹی کے استعمال پر، تو اس صورت میں وہ اگر بغیر وضو بھی نماز پڑھ لے گا تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ دونوں شکلیں علماء کرام نے بیان کی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہی پچھلی بات، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مال حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مال حرام کو ثواب کی نیت سے، کسی کا لوٹا ہوا مال ہے اسے ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اس نے اس حرام کو اس لائق جانا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور ثواب کے پیش کیا جائے۔ اگلی حدیث پاک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
اب یہ قابل غور الفاظ ہیں، اس کے اندر فقہی اصطلاحات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بہت مزی والا مرد تھا، لفظ مزی بولا گیا، مجھے شرم آتی تھی کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے مسئلہ پوچھوں مزی کے بارے میں، اس لیے کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات میرے نکاح میں تھی اور بطور داماد اس طرح کے مسئلے پوچھتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی تھی۔ میں نے حضرت مقداد کو حکم دیا۔ اب یہ ساری بات بیان کرنے سے ہمارے لیے آداب ہے کہ انسان جب اپنے والدین ہیں، اپنے ساس سسر ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی شہوت کی باتیں کرنا ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل اور سنت ہے، یہ ہمیں ایک ادب کا رستہ دکھا رہی ہے۔ تو کہتے میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی دوست تھے، میں نے کہا کہ میرا نام لیے بغیر، کسی کا نام لیے بغیر حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ یعنی بعض چیزیں اس سے معلوم ہوا ایسی ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کا نام لیں تو اس سے کوئی وجہ پیدا ہو سکتی ہے، اس کی دل شکنی کی یا اس کی شرمندگی کی، تو انسان نام پوچھے بغیر عمومی انداز میں سوال کر لے تاکہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور کسی بندے کو شرمندگی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ وہ کہتے میں نے کہا کہ آپ سے جا کے پوچھو، تو سرکار نے فرمایا صرف مزی خارج ہونے سے وہ اپنے آلہ تناسل پیشاب کی جگہ کو دھو لے اور وضو کر لے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب میں مزی کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ہمارے پیشاب کی نالی سے پیشاب کے علاوہ 3 طرح کی چیزیں خارج ہوتی ہیں۔ ایک کو ودی کہتے ہیں، واو دال چھوٹی یہ ودی، یہ ہوتا ہے پیشاب کے بعد ایک دھار سی لیسدار سی آتی ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ وہ بھی اگر خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ہی کرنا ہوتا ہے، دھو کر، غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مزی وہ ہوتی ہے کہ جب آلہ تناسل انتشار کی حالت میں ہے تو لذت کے ساتھ جو لیسدار مادہ منی کے خروج سے پہلے آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مزی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مزی کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا اس سے بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس پہ صرف جگہ کو دھونا ہے، کپڑے کو لگ گئی ہے تو کپڑے کو دھونا ہے اور وضو کر لینا ہے، وہ غسل واجب نہیں کرتی۔ غسل واجب صرف منی کرتی ہے جو اچھل کے نکلتی ہے اور جس کے بعد انتشار ختم ہو جاتا ہے، وہ منی ہوتی ہے، اس سے غسل واجب ہوا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے طہارت کا بنیادی، چونکہ اسی پر فیصلہ کرنا ہے کہ غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے۔ ضرورت غسل کی ہو اور انسان وضو کر لے تو جتنا عرصہ اس حال میں رہے گا اس کا سب کچھ نہ قبول ہے، نہ اس کی نمازیں قبول، نہ اس کا قرآن کا پڑھنا قبول ہے۔ تو بنیادی چیزیں ہیں اس کو سمجھنے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وضو کرو ہر اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہو، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کرو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا، یہ حدیثوں میں موجود ہے مگر یہ منسوخ ہے۔ سرکار نے اس کے بعد ایک اور جو اپنا عمل تھا جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، آپ فرماتے حضور نے بکری کا پکا ہوا بھونا ہوا بکری کی دستی کا گوشت کھایا اور گوشت کھا کر بغیر وضو کیے حضور نے ہمیں نماز پڑھائی۔ تو اب علماء کرام کہتے ہیں پھر اس بات کا مطلب کیا ہے جو پہلے آپ نے فرمایا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کرو؟ علماء نے 2 جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ یہ جو کہا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کرو، تو یہاں وضو کا مطلب اصطلاحی نماز والا وضو نہیں ہے، وضو ہاتھ منہ دھونے کو بھی کہتے ہیں۔ خالی ہاتھ منہ دھو لو، بھی کھانا کھایا ہے تو جا کے ہاتھ شاتھ دھو، اپنی کلی کرو، منہ صاف کرو، اس کو بھی وضو کہہ دیا۔ عربی زبان میں ہاتھ منہ دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں۔ اور ایک وضو وہ ہے جو ہم نماز کے لیے باقاعدہ سنت طریقے سے کرتے ہیں، وہ وضو اور ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، جبکہ باقی جو ہاتھ منہ دھونے کا تعلق خالی کھانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بلوچستان کے علاقے میں یا دائیں بائیں کبھی چکر لگتا ہے، وہاں وضو کرنے کو بھی کہتے ہیں ہاتھ منہ دھو لیں، یعنی جب نماز کا ٹائم آتا لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ منہ دھو لیں، اپنے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو پہلے وضو سے مراد جو کہا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بعد وضو کر لو، مراد ہے ہاتھ منہ دھو لو عمومی طور پر، اور نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ اگر کھانا کھا لیا ہے، ہم نے گوشت کھا لیا ہے تو وضو پہلے سے کیا ہوا تھا تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم دوبارہ وضو کریں، اپنا منہ صاف کریں، کلی شلی کریں،
منہ کے ذرات کو صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ لیں، یہ کافی ہوگا، اس کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔